والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ جو آخرت کی جو بار بار باتیں قرآن کہہ رہا ہے، سنو، یہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ تمہارے لیے دنیا کی نعمتوں سے کئی گنا بہتر نعمتیں ہیں. دنیا کی نعمتوں سے کئی گنا بہتر نعمتیں ہیں. اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ دنیا کی نعمت کی کیا معاملہ ہے اور آخرت کی نعمتوں کا کیا معاملہ ہے. ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی سارے لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا، آخری میں، یعنی اس کا عمل بہت کمزور تھا، بہت کمزور تھا، گناہوں کی سزا جہنم میں ملی، آخر کار جب جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں، لاسٹ میں، اینڈنگ میں، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، تو اسے جنت میں سارے جنتیوں کے مقابل میں سب سے کم جگہ ملے گی. جو پہلے چلے گئے ان کو جگہ بہت بڑی، جو آخر میں جائے گا، لاسٹ میں جائے گا، اس کی جگہ جنتیوں کے مقابل میں بہت کم رہے گی. لیکن آقا فرماتے ہیں وہ کتنی کم رہے گی، اس کی جگہ کتنی رہے گی، کتنے کمرے میں جنتی رہے گا، اس کو کتنی جگہ ملے گی. اب حضور فرماتے ہیں کہ سنو، جو جنت میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو جگہ سب سے کم ملے گی، وہ کتنی ہوگی. سمجھانے کے لیے حضور فرماتے ہیں یہ تمہاری دنیا کی جتنی زمین ہے، دنیا کی جتنی جگہ ہے، یہ ایک دنیا نہیں، ایسی 2 دنیا کے برابر اللہ اسے جگہ عطا فرمائے گا. ایسی 2 دنیا کے برابر اللہ جگہ عطا فرمائے گا. وہ جنتیوں میں سب سے کم رہے گی، لیکن دنیا کے مقابل میں ساری دنیا مل کر اور اس دنیا کی دگنی دنیا، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ سب سے آخری جنتی کو اللہ عطا فرمائے گا. آخر میں جانے والے جنتی کا یہ معاملہ ہے، جو اس سے پہلے جائیں گے ان کا کیا معاملہ رہے گا، ان کو اللہ کتنی نعمتیں نہیں نوازے گا. اور یاد رکھ لے، ایک انسان دنیا میں کوئی 1000 سال کی زندگی اللہ کسی کو دے اور پیدا ہوتے ہی کمانا شروع کر دے اور آخری سانس تک کمائے، پیدائش سے لے کر موت تک کوئی مال کماتا رہا، جوڑتا رہا، تب بھی وہ ساری دنیا کو نہیں خرید سکتا، ساری دنیا کی زمین کو نہیں خرید سکتا. آج ہمارے نوجوان سارا سال اپنی زندگی باہر ملکوں میں گزار کر آنے کے بعد 100 گز 200 گز زمین لینے کے لیے سوچ رہے. یہ دنیا کی زمین کا یہ معاملہ ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، تم دنیا کی ان نعمتوں کو اہمیت اور ترجیح اور زیادہ پاور اس دنیا کے لیے نہ دو، آخرت کے لیے دو. اسی لیے آخرت بہتر ہے. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک زمین کا حصہ نہیں دے گا، بلکہ ساری دنیا کی زمین کی دگنی زمین اللہ تم کو عطا کرے گا، وہ بھی آخری جنتی کو، سب سے لاسٹ میں جانے والا ہے. پھر ایک فائدہ تو یہ ہو گیا، قرآن کہا والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے، دنیا کی نعمتوں سے بہتر آخرت ہے. اس کے بعد فرمایا وابقیٰ، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہاں کی نعمتیں نہیں جائے گی، وہاں کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی. دنیا میں کما کر، بچا کر، چھین کر، رو کر، جان کو مار کر، نفس کو مار کر انسان کنجوسی کرتے ہوئے، بخالت کرتے ہوئے بہت کچھ جمع کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ کیا وہ جتنا جمع کیا وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا؟ ہمیشہ وہ اس کا مالک مکان رہے گا؟ وہ مالک مکان ہمیشہ نہیں رہے گا. جب تک سانس ہے مالک مکان رہے گا، جب سانس ختم ہو جائے گی مرحوم کا وراثت لوگ کہیں گے، وراثت کہیں گے، اب اس کا کوئی مالک مکان نہیں ہوگا.
تو اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں سب فانی ہیں، آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک مرتبہ کوئی جنتی جنت میں چلا جائے، کوئی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ جنت کے باہر نکلو، کوئی انسان اس کی زمین پر قبضہ نہیں کرے گا۔ اللہ نے جو دے دیا ہے دے دیا ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ان نعمتوں کو ترجیح دینا، اس کو اہمیت دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں، آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو، تھوڑا بہت کر لو۔ لیکن یہ جملہ بہت غلط ہے۔ آخرت کے لیے کچھ کر لو نہیں، تھوڑا بہت کر لو نہیں، آخرت کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے، آخرت کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، اپنی قبر کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ اللہ کی وہ جو نعمتیں آخرت میں تیار رکھی ہے اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ دنیا کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، ہم دنیا کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہے، آخرت کے لیے تھوڑا بہت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو بہرحال آج ہم سب کو چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، رب کا فرمان کہہ رہا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ بندے آخرت کی نعمتیں تیرے لیے بہتر ہے اور تیرے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں اللہ کہ آخرت بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ بات صرف قرآن ہی میں نہیں کہی جا رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بات ہم نے سابق میں جتنے نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، ان کو جو جو کتابیں، صحیفے اللہ نے دیے، ان تمام کتابوں میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے، ان تمام کتابوں میں اللہ کا یہ اعلان ہے کہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ فکر، یہ سوچ ہمارے اندر پروان چڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری سوچ و فکر نے دنیا کے خیالات میں ہم منہمک ہو چکے، دنیا کی نعمتوں میں ڈوب چکے ہیں، دنیا کے نقصان کے لیے ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ آخرت کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، وہاں دیکھ لیں گے، مگر یہاں پر ہم کو نقصان نہیں ہونا۔ یہ اکثریت کا ذہن بن چکا ہے، یہاں پر نقصان نہیں ہونا ہے، یہاں پر ہمارا گھاٹا نہیں ہونا ہے، وہاں جو ہوتا ہے دیکھ لیں گے۔ یہ جو دیکھ لیں گے کی بات ہے، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جائے گی۔ یہ جو دیکھ لیں گے جو کہا جاتا ہے، یہ دیکھ لیں گے کا جو معاملہ ہے، یہ جو فکر ہے، یہ جو سوچ ہے، کئی انسانوں کی آخرت کو تباہ کر چکی ہے۔ تو بہرحال ہم تمام کو چاہیے کہ دنیا کے لیے تھوڑا بہت کر لیں، آخرت کے لیے بہت کچھ کریں، آخرت کے لیے ذخیرہ تیار کریں، نیکیوں کا ذخیرہ ہو، اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہو، نمازوں کا ذخیرہ، اللہ کے ذکر کا ذخیرہ، قرآن کی تلاوت کا ذخیرہ، ماں باپ کی خدمت کا ذخیرہ، حسن اخلاق کا ذخیرہ، جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں، یقیناً ہم کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ